بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرما لے اس سے کچھ لیتا ہے۔ لینے کا معنی یہ ہے کہ اس کی صحت لے لی اور اس کو بیمار کر دیا، اس کا مال لے لیا اور اس کو فقیر کر دیا، یا کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، یا کسی عزیز کو چھین لیا موت کے ذریعے اور یہ صدمہ، اس صدمے سے اس کو دوچار کر دیا۔ یصب منہ، جو بندہ اس قسم کے اللہ کے فیصلوں کو اللہ کی تقدیر رضا قرار دے دے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، تو یہ صبر کی ایک بڑی اونچی مثال ہے، اور اللہ رب العزت اس صبر کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ لا یزال البلاء بالعبد حتی انه یمشی علی الارض ولیس علیہ اثم، ایک بندہ مسلسل آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے اور اس کو آزمائشوں سے دوچار کیا جاتا ہے، کبھی کوئی ابتلا اور کبھی کوئی امتحان، اور وہ جھیلتا ہے، صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا۔ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، اور نبیوں کے بعد ان پر جن کا درجہ انبیاء کرام کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے ان کے ایمان کی قوت کی مناسبت سے، جتنا ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنا امتحان سخت ہوگا۔ سب سے مضبوط ایمان انبیاء کا ہوتا ہے، تو ان کی جو آزمائشیں ہیں وہ سب سے سخت ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جن کا درجہ انبیاء کے بعد ہے، اپنے ایمان کے درجے کے بقدر لوگ جھنجھوڑے جاتے ہیں اور آزمائے جاتے ہیں۔ جو لوگ اس کو ایک فتنہ سمجھ لیں، کلفت سمجھ لیں، اور وہ آہ و بکا کریں، بے صبری کے مظاہرے کریں، اور بے صبری میں آ کر ایسے طوروں کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کریں جو شریعت کے خلاف ہیں، تو وہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ان تکلیفوں کو اپنے پروردگار کی رضا سمجھیں اور اس کی تقدیر کا فیصلہ سمجھیں اور اس کو قبول کر لیں، بلکہ تکلیف لاحق ہونے کے باوجود اللہ کی حمد اور ثنا بیان کریں، تو وہ لوگ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔